اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا۔ اور اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ، اور ماں باپ اور قرابت والوں اور یتیموں اور ناداروں اور رشتہ دار ہمسایوں اور اجنبی ہمسایوں اور پاس بیٹھنے والوں اور مسافروں اور جو لوگ تمہارے قبضے میں ہوں سب کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ بے شک اللہ تکبر کرنے والے، بڑائی مارنے والے کو دوست نہیں رکھتا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ قال الامام البخاری رحمہ اللہ: باب بر والدیہ وان ظلما۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الادب المفرد میں جو باب باندھا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اس بات کا مکلف ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، اچھا برتاؤ کرے، معاملے کے اندر درستگی کو برقرار رکھے۔ وَإِن ظَلَمَ، اگرچہ والدین ظلم کرنے والے ہوں۔ ہم نے پچھلے درس میں آپ کے سامنے والدین کے حقوق، والدین دونوں کے ساتھ حسن معاملہ، صرف والد کے ساتھ حسن معاملہ، صرف والدہ کے ساتھ حسن معاملہ، یہ تینوں باب ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھے۔ آج کا جو باب ہے وہ یہ کہ ٹھیک ہے والدین کے ساتھ تو حسن سلوک کرنا ہے، لیکن اگر والدین اولاد پر ظلم کرنے والے ہوں تو، والدین اولاد پر ظلم کرنے والے ہوں تب بھی کیا ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا؟ میں نے گزشتہ درس میں آپ کے سامنے بتایا، وعلیکم السلام، کہ کبھی باپ کی کسی خرابی کی وجہ سے یا ماں کے اندر کسی خلل یا عیب کمزوری کی وجہ سے آدمی یہ سوچتا ہے کہ شاید میرے حسن سلوک کے وہ مستحق نہیں ہیں، لیکن میں نے بڑی تفصیل سے آپ کے سامنے بات رکھی پچھلا ہمارا جو درس گزرا کہ حسن سلوک کا معاملہ جن بنیادوں پر قائم ہے وہ بنیادیں ان کے نیک یا برے ہونے سے جڑی ہوئی نہیں ہیں۔ باپ آپ کا باپ ہے، آپ اس کا نطفہ ہیں، اس بنیاد پر اور آپ کے پیدا ہونے کے بعد آپ کے نان و نفقے کا، آپ کی پرورش کا وہ ذمہ دار ہے، اس حوالے سے وہ حسن سلوک کا مستحق ہے۔ اب اگر اس کے اندر کوئی کمزوری ہے، کوئی خلل ہے تو ہے، نہیں ہونا چاہیے لیکن ہے، لیکن اس کی وجہ سے آپ حسن سلوک میں کمی نہیں کر سکتے۔ بالکل یہی معاملہ ماں کا ہے۔ ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ 3 بڑے کام، حمل، وضع حمل یعنی ولادت، اور دودھ پلانا، یہ 3 بڑے کام ایسے ہیں کہ ان بنیادوں پر ایک ماں حسن سلوک کی مستحق ہوا کرتی۔ اگر اس کے اندر کوئی کمزوری، کوئی خلل ہمیں نظر بھی آ جائے، اس کے اندر کوئی غلطی نظر بھی آ جائے، تب بھی اس غلطی کی وجہ سے آپ اس کے حسن سلوک سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ یہ مسئلہ ہم نے بتایا، لیکن جو آج کا باب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو بتایا، باب باندھا ہے، اس باب میں ایک خاص مسئلہ ہے۔ والدین حسن سلوک کے مستحق ہیں چاہے ان کے اندر کوئی کمزوری رہے، لیکن یہاں جو معاملہ ہے، کیا والدین اس حالت میں بھی آپ کے حسن سلوک کے مستحق ہوں گے کہ وہ خود آپ پر ظلم کر رہے ہیں؟ ان کی غلطی صرف غلطی نہیں ہے، وہ آپ کی حق تلفی والی بات، آپ پر ظلم، زبردستی، آپ کے ساتھ کسی بھی قسم کا ناحق برتاؤ، ایسا کوئی بھی سلوک جس کا نہ شریعت ان کو حق دیتی ہے، نہ عرف عام میں والدین کو اس قسم کا کسی کوئی حق ملتا ہے۔ کیا والدین ظلم کریں، ظالم ہوں،
تب بھی ہم لوگ اس بات کے مکلف ہیں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں. یہی مسئلہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس باب میں بیان کرنا چاہتے ہیں. ہم لوگ پہلے حدیث سن لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس سے متعلق جو مسئلہ ہے وہ ہم لوگ سنیں گے. اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث روایت کی، اور یہ روایت حضرت عبداللہ ابن عباس کے اثر کے طور پر ہے، مرفوع روایت کے طور پر نہیں لائی ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع حدیث نہیں ہے. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا اپنا قول ہے. کہتے ہیں کہ ما من مسلم لہ والدان مسلمان، جو کوئی مسلمان ایسا ہو کہ اس کے پاس دو مسلمان والدین ہیں، یعنی والدین دونوں کے دونوں باحیات ہیں، دونوں مسلمان ہیں. یصبح الیہما محتسبا، صبح ہوتی ہے تو وہ آدمی ان کے ساتھ اجر و ثواب کی امید کے ساتھ حسن سلوک سے ابتدا کرتا ہے. آدمی کی صبح والدین کے ساتھ حسن سلوک سے ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید کے ساتھ، یعنی اس یقین کے ساتھ کہ آج میں اپنی صبح اگر والدین کے ساتھ حسن سلوک کر رہا ہوں تو مجھے اللہ تعالیٰ کے پاس اجر ملے گا. اس امید کے ساتھ اگر کوئی بندہ، اگر کوئی انسان، اگر کوئی شخص اپنے والدین کے ساتھ حسن معاملہ کی نیت کے ساتھ صبح کرے، الا فتح لہ اللہ بابین من الجنہ، کہ اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کے لیے جنت کے دو دروازے کھول دیتے ہیں. والدین کے ساتھ حسن سلوک کی نیت لے کر صبح کرتا ہے اور حسن سلوک سے صبح کی ابتدا کرتا ہے تو جنت کے دو دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. وَإِن كَانَ وَاحِدًا فَوَاحِدٌ، اگر والدین میں سے کوئی ایک ہی باحیات ہیں اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی نیت کے ساتھ صبح کرتا ہے یا دن کی شروعات کرتا ہے تو پھر جنت کا ایک دروازہ اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے. وَإِنْ أَغْضَبَ أَحَدَهُمَا، اگر کوئی بندہ اپنے والدین کو غصہ دلا دے، دونوں کے دونوں کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے اس وقت تک راضی نہیں ہوگا جب تک کہ وہ والد یا والدہ جس کو اس نے ناراض کیا ہے وہ خود اپنی اولاد سے راضی نہ ہو جائے. ان کو ناراض کرنے کے بعد جب تک وہ راضی نہ ہو جائیں اللہ بھی ناراض رہتے ہیں. قیل وَإِن ظَلَمَا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ اثر سن کر، یہ بات ان کی سن کر پوچھنے والوں نے پوچھا وَإِن ظَلَمَا، اگر اپنی اولاد پہ ظلم بھی کرتے ہوں کیا تب بھی ان کے ساتھ حسن سلوک ہی کی نیت رکھے، اس کی صبح والدین کے ساتھ اچھے برتاؤ ہی کی ہو؟ قال وَإِن ظَلَمَا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ ہاں اگرچہ وہ دونوں ظالم ہی واقع ہوں تب بھی تم ان کے ساتھ حسن سلوک ہی کرو. میں سب سے پہلے تو آپ کے سامنے یہ مسئلہ واضح کر دوں کہ یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کرنے والے جو صاحب ہیں سند میں، سعید القیسی ان کا نام ہے. سعید القیسی ایک ایسے راوی ہیں کہ ان کا ذکر تو امام بخاری کے الادب المفرد میں ملتا ہے، لیکن ان کا درجہ کیا تھا، یہ معتبر تھے کہ نہیں تھے، ثقہ تھے نہیں تھے، اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا. ایسے راویوں کی روایت عام طور پر ان کا شمار مجہول راویوں کے درجے میں ہوتا ہے اور یہ روایت ضعیف شمار ہوتی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ اثر سند کے اعتبار سے ضعیف ہے. اب سند کے اعتبار سے ضعیف ہونے کا سیدھا سا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بات حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہی ہے یہ ہم نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ ہمارے پاس یہ کہنے کے لیے کہ واقعی حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا ہے معتبر سند نہیں ہے. سند کمزور ہونے کی وجہ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے واقعی. جیسے اگر مرفوع حدیث ہوتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع حدیث ہوتی اور اس کی سند کمزور ہوتی تو ہم یہ کہتے کہ ہمیں اس بات کی اب اجازت نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ واقعی اللہ کے نبی نے یہ بات کہی ہی ہے، اس لیے کہ سند ایسی معتبر ہمیں نہیں ملی کہ جس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکیں کہ واقعی اللہ کے نبی نے کہا ہے یا حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا ہے. تو یہ تو مسئلہ ہو جائے گا کہ اب اس بات کو ہم یقینی طور پہ نہیں کہہ سکتے کہ واقعی عبداللہ ابن عباس نے یہ کہا ہے، مسئلہ تو یہاں ختم ہو جاتا ہے. لیکن سوال اپنی جگہ برقرار رہتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ واقعی معنوں میں اگر والدین ظالم واقع ہوں،
واقعی معنوں میں والدین اگر ظالم واقع ہوں تو کیا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ضروری ہے، یا پھر یہ کہ جب وہ ظالم ہے تو مجھ پر سے ان کے ظلم کے نتیجے میں حسن سلوک کا جو حق ان کا بنتا ہے وہ حق ساقط ہو جائے گا؟ جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ بندہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم و کرم کا مستحق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اپنے آپ کو محروم کر لیتا ہے۔ ایسی کوئی بات کہ والدین حسن سلوک کے مستحق ہیں، لیکن والدین اگر ظلم کریں تو کیا ان کے حسن سلوک کا یہ حق ساقط ہو جائے گا؟ یہ سوال اپنی جگہ برقرار رہتا ہے۔ اس سلسلے میں اس سوال کے جواب کے لیے کوئی مرفوع اور صریح حدیث پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو اس معنی میں جس معنی میں یہ لفظ آیا ہے ایسا تو نہیں ملتا ہے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اس کے ساتھ قرآن مجید کے بعض عمومی احکام سے ہمیں اس مسئلے کے سلسلے میں روشنی ملتی ہے، رہنمائی ملتی ہے۔ میں اس مسئلے پر آپ کے سامنے ذرا تفصیل سے روشنی ڈالنا چاہوں گا۔ دیکھیے، اس مسئلے میں جو سب سے پہلی بات ہم کو اور آپ کو یاد کرنی چاہیے، یاد رکھنی چاہیے، وہ یہ کہ ماں باپ بچوں کے حق میں ظالم ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ اصل ہے، اصل یہی ہے کہ ماں باپ بچوں کے حق میں ظالم نہیں ہوتے، یہ سب سے بڑی بنیاد ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر ماں اور باپ کے دل کے اندر بچوں کی جو شفقت، جو محبت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اس فطری محبت اور شفقت کے ہاتھوں وہ خود مجبور ہیں اور اپنے چاہنے والوں پہ کوئی ظلم نہیں کیا کرتا، اپنے چہیتوں پہ کوئی ظلم نہیں کیا کرتا۔ ان کا اپنا، آپ ان کے جسم کا ٹکڑا ہیں، آپ ان کے جسم کا حصہ ہیں، آپ کی تکلیف کو وہ اپنی تکلیف سمجھتے ہیں۔ اور یہ معاملہ بچپن ہی کی بات نہیں، آپ جانتے ہیں ماں نے جو ہے بچپن سے آپ کو اس جذبے کے ساتھ پالا ہے۔ آپ کی نیند خراب ہوتی تو صرف آپ نہیں، آپ کے ساتھ آپ کی ماں اور آپ کا باپ دونوں کی رات خراب ہوتی ہے۔ آپ بے چین ہوتے ہیں تو صرف آپ بے چین نہیں ہوتے، بیمار ہو کر تکلیف شاید آپ کم محسوس کرتے ہوں گے، لیکن ماں باپ آپ کی تکلیف کو زیادہ محسوس کرتے ہیں۔ آپ یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے ماں اور باپ کے دل میں جو محبت اور شفقت کا جذبہ رکھا ہے، وہ ایسی اصل ہے، ایسی بنیاد ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے وہ اپنی اولاد پر ظلم کریں، یہ ہو نہیں سکتا۔ یہی اصل مسئلہ ہے۔ اب اگر کسی بھائی کو یہ لگتا ہے، میں یہ بتانے سے پہلے آپ کو واقعہ بھی یاد دلانا چاہوں گا، اصحاب الاخدود کا واقعہ، سورۃ البروج میں یہ واقعہ موجود ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں کہ ظالم حکمران نے ایمان لانے پر مسلمانوں کے لیے سزا تجویز کی، ایمان لانے پر مسلمانوں کے لیے سزا تجویز کی کہ ایک بہت بڑی گہری کھائی کھودی جائے، بہت گڑھا، اور اس میں آگ خوب جلائی جائے، اور اس کے بعد لا کر سب کو جو ایمان لانے والوں کو اس میں جھونک دیا جائے، جلا دیا جائے۔ آپ کو معلوم ہے اس موقع پر جب سب کو جھونکا جا رہا تھا تو اس وقت ایک ماں اپنے بچے کو لے کر آئی، بچے کے ساتھ آگے بڑھی، ماں اپنے بچے کے ساتھ آگے بڑھی، اور اس ماں نے جو ہے آگے بڑھ کر کودنے میں حرج محسوس کیا، اس لیے نہیں کہ اسے اپنی جان کی کچھ فکر ہے، اس لیے کہ اسے اپنے سے زیادہ اپنے بچے کی جان کی فکر ہے۔ ایک مثال ہے جو احادیث میں مجھ کو اور آپ کو ملتی ہے کہ ماں کیا چیز ہوتی ہے، کیا وہ ہمارے اور آپ کے حق میں ظالم ہو سکتی ہے؟ یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ آپ دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعات تفصیل آپ کے سامنے ہے کہ پھر بچے نے خود مخاطب ہو کر اپنی ماں کو ترغیب دلائی، کہا کہ کود جا، اور بچے کے کہنے پہ ماں نے جو اپنے آپ کو جو ہے آگ میں جھونک دیا، یعنی اس کے پھینک دیا گیا، آگ میں اس کو ڈال دیا گیا، اور مسئلہ ختم ہوا۔ بات جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ پہلی بات آپ ذہن میں رکھیں کہ ماں باپ ظالم ہوتے ہیں، ماں باپ ظالم ہوتے ہیں، یہ تصور ہمارے دل و دماغ میں بیٹھے، اس سے پہلے اس حقیقت کو ہم نہ بھولیں کہ ماں باپ اصل میں ہم پر شفقت اور محبت ہی لٹاتے ہیں۔ نفرت، آپ اور سے ہم سے کسی قسم کی ناراضگی یا کسی قسم کی ظلم اور زبردستی تک معاملہ پہنچ جائے، ایسا ہونا یہ خلاف اصل ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ پہلی بنیاد ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ اب اگر ہم اور آپ کو لگتا ہے، کسی بھی لڑکے کو لگتا ہے، کسی بھی لڑکی کو لگتا ہے کہ نہیں میرے والدین ظالم ہیں، میری حق تلفی کرتے ہیں، تو ایک آدمی کو یہ سوچنا چاہیے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ مجھے اپنے والدین کے تعلق سے غلط فہمی ہو گئی ہے،
ہو سکتا ہے میں نے اپنی والدہ کو جو ہے نہیں سمجھا، میں نے اپنے والد کو نہیں سمجھا. میں مثالیں دینا چاہوں گا ظلم کی کیا شکلیں ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پر نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کا ایک بڑا جو معاملہ آتا ہے وہ شادی بیاہ کے مسائل میں. شادی بیاہ کے مسائل میں ان کی ایک خواہش ہوتی ہے، ان کی ایک رغبت ہوتی ہے کہ فلاں جگہ پہ ہمارا نکاح کر دیا جائے، فلاں لڑکے سے فلاں لڑکی سے ہو جائے. اور ماں باپ یہ فیصلہ نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ نہیں وہاں نہیں ہوگی، تمہاری شادی نہیں ہو سکتی. تو بچہ یہ سمجھتا ہے، اور عام طور پہ یہی سمجھتا ہے کہ ماں باپ کو نہ میرے جذبات کی قدر ہے، نہ میری جو فکر ہے، وہ نہیں چاہتے، فلاں ہے. یہ ساری غلط فہمیاں آدمی کو ہوتی ہے. آدمی کو یہ پہلے سوچنا چاہیے کہ میں اپنی نظر سے نہ دیکھ کر مسئلے کو اس نظر سے دیکھوں جس نظر سے والدین دیکھ رہے ہیں. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ مجھے اپنی نظر سے معاملہ غلط نظر آ رہا ہے، لیکن میں تھوڑی دیر کے لیے اپنا نقطہ نظر، اپنا زاویہ نگاہ ایک طرف رکھ کر اپنے آپ کو والدین کے زاویہ نظر سے اس مقام پہ لے جاؤں اور معاملے کو دیکھوں تو واقعی معنوں میں وہ بات درست ہو سکتی ہے. کیا ہو سکتا ہے لڑکی کے حسن و جمال نے آپ کو متاثر کر دیا ہو، آپ چاہتے ہیں کہ اس سے شادی ہو جائے، لیکن والدین یہ دیکھتے ہیں کہ وہ لڑکی گھر میں آ کر ایک اچھی بیوی بننے کے قابل نہیں ہے. ٹھیک ہے، خوبصورت ہوگی اور آپ کا دل اس پہ آ گیا ہوگا، ہو سکتا ہے وقتی طور پہ آپ کے جذبات کی تسکین کا سامان بھی بن جائے، سب کچھ ہوگی، لیکن گھر میں بسنے والی بیوی کے جو اوصاف ہوتے ہیں، ایک شریف لڑکی جو گھر میں جی کر آپ کو سکون پہنچانے والی ہو سکتی، وہ نہیں ہوگی. والدین اس وجہ سے اس کی مخالفت کر رہے ہوں گے. اب آپ اگر یہ تصور کر لیں کہ نہیں والدین میرا حق مجھے لینے نہیں دے رہے ہیں، مجھے روک رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے والدین کے نقطہ نظر کو نہیں سمجھا ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھیں. اگر کسی کو لگتا ہے کہ والدین ظلم کر رہے ہیں، تب پھر آدمی اپنے نقطہ نظر کا جائزہ لے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں غلط فہمی کا شکار ہو گیا ہوں. اور اگر آدمی کو اس کے بعد بھی لگتا ہے کہ نہیں والدین واقعی معنوں میں میرے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، تو کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ آپ کی کسی غلطی یا آپ کے کسی طرز عمل کا رد عمل بھی ہوتا ہے. یعنی والدین کے دل میں آپ کے لیے کچھ برا جذبہ نہیں ہے، والدین کے لیے جو ہے والدین کے دل میں آپ کے لیے کوئی غلط تصور نہیں ہے، وہ نہیں چاہتے آپ پہ ظلم کرنا، اس لیے کہ یہ اصل خلاف اصل ہے. وہ آپ پہ ظلم کرنا اپنے آپ کو نقصان پہنچانے والی بات ہے ان کی نظر میں. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اولاد کی کسی غلطی کی وجہ سے وہ بھی انسان ہے، کبھی رد عمل کے طور پہ وہ غصے میں، ناراضگی میں آپ کی معقول بات کو بھی نامعقول قرار دیتے ہیں، آپ کے صحیح مطالبے کو بھی ٹھکرا دیتے ہیں، آپ کو بلا وجہ بھی کبھی ہو سکتا ہے ڈانٹ دیتے ہیں، ڈپٹ دیتے ہیں، حالانکہ آپ کی غلطی اتنی نہیں ہوتی، ایسا ہو سکتا ہے. تو آپ سب سے پہلے اس بات کا جائزہ لیجئے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی پچھلی کسی غلطی کا وہ رد عمل ہو جو باپ کی ناراضگی یا اس کے ظلم زبردستی کی شکل میں آپ کے سامنے آ رہا ہے. اور اگر ایسی کوئی بات ہے تو سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ان کے ظالم ہونے کا آپ فیصلہ سنائیں، ان پر ظلم اور زبردستی کا الزام آپ دھریں، سب سے پہلے آپ اس سبب کا ازالہ کریں، اس چیز کا خاتمہ کریں جس کی وجہ سے ان کے طرز عمل میں، ان کے انداز میں تبدیلی آئی ہے، ان کے انداز میں یہ ظلم اور زبردستی آپ کو نظر آ رہی ہے. آپ پہلے اس کی اصلاح کیجیے. اور یہ بہت ہے، بہت محدود نظر ہے ہماری معاشرے پر، لیکن جتنا ہم دیکھتے ہیں اپنے علاقوں میں، دوسرے علاقوں میں لوگوں کے سوالات جو ہم تک آتے ہیں، بہت سارے لوگ آ کر جو ایسے ہی سوالات براہ راست کرتے ہیں کہ والدین ہمارے ساتھ، وعلیکم السلام، ہمارے ساتھ ظلم زبر. ہم نے یہ چیز اکثر دیکھی ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ اولاد بر وقت یا اس سے پہلے کسی مسئلے پہ والدین کو ناراض کر چکی ہے، تو یہ ناراضگی وقتی طور پر وہ بھی انسان ہے، ان کے دل و دماغ پہ اس قدر مسلط ہے کہ پھر یہ ناراضگی ان کو آپ کے تعلق سے اس محبت کے جذبے کے ساتھ سوچنے کا موقع نہیں دیتی. جیسے آپ جانتے ہیں کبھی آدمی جو ہے غصے میں ہوتا ہے تو آدمی غصے میں خود اپنا بھلا برا نہیں سوچ پاتا ہے، اپنے حق میں خود نقصان دہ فیصلے کر لیتا ہے. آپ والدین کی صورتحال کو ایسا ہی سمجھیں کہ اگر آپ کے کسی معاملے کی وجہ سے وہ ناراض ہوئے ہیں تو آپ یوں سمجھیے وہ آپ کے ساتھ دشمنی نہیں کر رہے ہیں، آپ پہ ظلم نہیں کر رہے ہیں، وہ وقتی طور پہ ایک جذبہ ہے. جس طرح وہ اپنے حق میں خود نقصان دہ فیصلہ کر لیتے ہیں، ویسا فیصلہ آپ کے حق میں کر رہے ہیں. اب اس کا طریقہ کیا ہے؟
طریقہ یہ نہیں کہ آپ بھی ان کو ظالم قرار دے کر آپ ایک رخ اختیار کر لیں، ان کو ایک رخ پہ چھوڑ دیں، نہیں، یہ طریقہ نہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس ناراضگی اور اس جو ہے ان کی دل کو جو ٹھیس پہنچی اس کے ازالے کی کوشش کریں۔ ایک مرتبہ آپ اس کے ازالہ کر دیں، آپ دیکھیں کہ جن کو آپ ظالم سمجھتے تھے وہ ظلم کا پردہ جو ہے ہٹ جاتا ہے، پھر سے وہ ہمیشہ کی محبت اور الفت امڑ کر آتی ہے باہر۔ یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ جو مسئلہ ہے کہ والدین ظالم ہیں، آپ یقین مانیں معاشرے کے اکثر مسائل میں یہی باتیں ہوں گی۔ یا تو اولاد کو غلط فہمی ہوگی، وہ نہیں سمجھ پا رہے والدین کے مسئلے کو، والدین کے نقطہ نظر کو نہیں سمجھ پا رہے تو ظالم سمجھ بیٹھیں، یا کبھی جو ہے وہ ظلم کر بھی رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی کسی غلطی کا رد عمل ہو جو ان کے ظلم یا زبردستی کی شکل میں سامنے آیا ہو، حالانکہ وہ ظالم نہیں ہیں۔ ان ساری باتوں کے بعد ہم اس بات کو بھی تسلیم کریں، یہ ضروری ہے کہ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ والدین ان سب معاملات کے نہ ہوتے ہوئے بھی ظلم کریں اولاد پر۔ کبھی ہوتا ہے، بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں اور ہم نے دیکھے ہیں ایسے معاملات، ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کبھار کہ نہیں، وہ نہ تو جو ہے ناراضگی والی بات ہے اور نہ تو کوئی اور بات ہے۔ کچھ لوگوں کی یعنی والدین کے حیثیت سے خود ان کی اپنی بچپن سے تربیت نہیں صحیح ہوئی ہوتی، وہ ماں باپ تو بن گئے ہیں لیکن ماں باپ کے اندر جو ایک اخلاق ہونے چاہیے ان میں سے بعض اخلاق کی کہیں کمی ہوتی ہے۔ اب ہماری یہ جرأت نہیں ہو سکتی کہ ہم آگے بڑھ کر دو ٹوک کہیں کہ تم بد اخلاق ہو، تمہارے تربیت تمہاری نہیں ہوئی، یہ نہیں ہو سکتی، لیکن معاملات کو حل کرنے کے لیے اس حقیقت کا سمجھنا ضروری ہے کہ بسا اوقات جو والدین کے درجے میں ہیں ان کی طرف سے بھی کہیں کوتاہی ہو سکتی ہے اور وقتی طور پہ وہ ظالم واقع ہوتے ہوں۔ مثال کے طور پر بعض والدین ایسے ہیں جو صرف پرانی اپنی خاندانی دشمنیاں نبھانے کے لیے اپنے بچوں کے حق میں ایسے فیصلے کرتے ہیں جو نہ ان کے دین کے حق میں اچھا ہے نہ ان کی دنیا کے حق میں اچھا ہے۔ بھئی آپ کی پرانی دشمنیوں کو نبھانا، اسلام تو ویسے ہی آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ دشمنیاں ختم کر کے محبت اور الفت کو بڑھائیے۔ یہ کہاں کا طریقہ ہے کہ آپ اپنی نفرت بھی اپنے بچوں کو وراثت میں منتقل کر رہے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ جس طرح آپ کی فلاں سے، آپ کے رشتہ دار سے نہیں بن رہی تھی، ان کے بچے اور آپ کے بچے بھی آپس میں اسی نفرت کے ماحول میں جئیں۔ آپ زبردستی کرتے ہیں۔ اب اللہ کی مرضی ایسی ہوتی ہے کہ مثال کے طور پر ہمارا بچہ اور ان کا بچہ، دونوں کا بچہ کسی ایک جگہ پڑھنے جاتے ہیں، ایک جگہ کھیلنے جاتے ہیں، آپس میں ان کی الفت و محبت ہو جاتی ہے، اور شریعت کی نظر میں یہ غلط نہیں ہے۔ شریعت کی نظر میں یہ غلط نہیں ہے کہ وہ ان کے بچے سے محبت کرے یا ان کے بچے سے محبت کرے، ایمان کے اصل کے ساتھ ان کی محبت کا لازمی حصہ ہے، لیکن اب ایک زمانے تک ساتھ رہنے کے بعد اچانک والدین کا حکم صادر ہوتا ہے، کل سے تم اس سے نہیں ملو گے، تم اس سے نہیں ملو گے۔ دونوں ساتھی ایک ساتھ کھیلنے کودنے والے، کیوں آپ اپنی نفرت کا وارث اپنے بچوں کو بنا رہے ہیں؟ ہاں اگر ہوا ہوگا آپ کے ساتھ مثال کے طور پہ ان کے والد نے جو ہے، لوگ کیا سمجھتے ہیں، اگر میرا بیٹا ہے تو میں جس سے نفرت کرتا ہوں اس سے تم بھی نفرت کرو، ان سب سے تم نفرت کرو۔ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ وہ نفرت کی شریعت بنیاد صحیح، شریعت کی نظر میں اس کی بنیاد صحیح ہے کہ نہیں ہے، اور خاص طور پہ وہ نفرتیں جن کا تعلق دینی معاملات سے نہیں ہے، وہ ناراضگیاں جن کا تعلق ذاتیات سے، دنیا کی چھوٹی موٹی چیزوں کی وجہ سے، ایسی نفرتوں کا وارث اپنی اولاد کو بنانا یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ میں ان محترم والدین سے، ان بڑوں سے، ان بزرگوں سے درخواست کروں گا کہ جن کے اپنے بچے ہیں، آپ محبتیں چاہیں تو اپنی منتقل کر دیں، لیکن اپنی نفرتوں کو اپنے ساتھ لے کے رخصت ہو جائیں، اس معاشرے کو اور مت بانٹیں۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں، تصور کریں یہ شکل کیسی بنتی ہے۔ آج میری اور ان کی لڑائی ہو گئی، ہم نے اپنی اولاد کو ان نفرتوں کا باعث بنایا، اب یہ دو گھرانے، دو خاندان الگ ہیں، مستقل دو خاندان، دو گھرانے مستقل الگ ہیں۔ اب پھر ان خاندانوں کے اندر کبھی لڑائی ہو گئی، پھر وہ خود جو نفرت کے ماحول پہ وہ بڑھ گئے، پھر اگلی نسل کے درمیان کچھ لڑائیاں وہ بڑھ گئے، پر دادا کی دشمنی بھی نبھاتے ہیں، دادا کی دشمنی بھی نبھاتے ہیں، باپ کی دشمنی بھی نبھاتے ہیں، اپنی دشمنی بھی نبھاتے ہیں۔ آخر محبت کی کوئی بنیاد باقی بھی ہے کہ نہیں آپ لوگوں کے درمیان؟ تو یہ بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ والدین اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کے فیصلے، آپ کے معاملات انصاف پر مبنی ہونے چاہیے۔ سبحان اللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واقعہ پہلے نقل کرتی ہیں کہ ایک ماں حضرت عائشہ کے پاس آئی، آ کر کہنے لگی کہ بہت زیادہ بھوک لگی ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کھجور تھی دے دی. ماں نے بچوں کے درمیان پہلے تقسیم کر دی. بچی ہوئی ایک کھجور لے کر خود کھانا چاہ رہی تھی. دونوں بچوں نے جو ہے پھر طلب کیا. دونوں بچوں نے پھر طلب کیا, کہا کہ وہ بھی ہمیں دے دو, وہ بھی ہمیں دے دو. ماں نے اس کھجور کو کھانے کے بجائے 2 ٹکڑے کیے, دونوں بچوں کو کھلا دیے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت متاثر ہوئی. خود بھوکی ہے لیکن اپنے بچوں کو کھلا رہی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ متاثر ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان کو یہ واقعہ سنایا کہ ایک خاتون آئی تھی, کھجور طلب کی, جو موجود تھی میں نے دے دی. اپنی اولاد کو کھلانے کے بعد یہ خود کھانا چاہ رہی تھی, بچیوں نے اسے طلب کیا تو اس کھجور کو بھی کاٹ کے اس نے دونوں کو کھلا دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی, اگر اس نے ایسا نہیں کیا ہوتا تو وہ جہنم میں جاتی. اب آپ سوچیں, ایک بچوں کی اپنی ضرورتوں کو, بنیادوں کا خیال نہ رکھنے والی ماں, اگر کفالت اس کے ذمے ہے بچوں کی, اس لیے کہ ان کا باپ نہیں ہے, ماں ہے, اب ان کے ذمے ہیں اور ان کے حقوق کا خیال نہیں رکھتی. یہ نفرتیں وراثت میں منتقل کرنے والے ہمارے اپنے اور آپ کے بزرگ, اللہ معاف فرمائے ان کو بھی اور ہم کو بھی توفیق دے, وہ کیا حال اللہ تعالیٰ کے پاس ان کا ہو سکتا ہے. تو یہ بات یاد رکھیں. تو بات بہت دور تک گئی, میں بات کو سمیٹ کر واپس لاتا ہوں. نقطہ جو ہے وہ یہ کہ ٹھیک ہے یہ حدیث تو ثابت نہیں ہے, لیکن اگر والدین ظالم واقع ہوتے ہیں کبھی, ہم نے جس سے کہا کہ بہت سے احتمالات ہیں, یہ ہو نہیں سکتا کہ والدین ظالم ہوں, لیکن کبھی اگر ایسا ہوتا ہے کچھ کہ آپ اپنی وراثت, اپنے جو ہے فیصلے ایسے کرتے ہیں جس سے بچوں کے حق میں حق تلفی ہوتی ہے, بچوں کا حق مارا جاتا ہے, یا بچوں پر بیجا قسم کا برتاؤ ان کے ساتھ ہوتا ہے, تب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی صورت میں اولاد پر کیا ذمہ داری بنتی ہے. کیا اولاد یہ کہہ سکتی ہے کہ میں ان کے حقوق سے بری ہوں اور میں اس سے آزاد ہو جاتا ہوں؟ جب وہ ظلم کر رہے ہیں تو وہ بھی اپنا حق گواہ بیٹھتے ہیں. شریعت اسلامیہ کا مسئلہ یہ ہے کہ والدین ظالم واقع ہوں گے تب بھی آدمی اس بات کو دلیل بنا کر ان کے حسن سلوک سے اپنے آپ کو پیچھے نہیں ہٹا سکتا. ٹھیک ہے, جس مسئلے میں وہ آپ پہ ظلم کر رہے ہیں, آپ اس شر سے اپنے آپ کو بچانے کے مکلف ہیں, آپ کو اجازت ہے. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ واقعی معنوں میں پتہ ہے کہ کسی کو کوئی شبہ نہیں رہ گیا, آپ نے اہل علم سے مشورہ کیا, خاندان کے سمجھدار بڑوں سے مشورہ کیا, سب اس پر متفق ہیں کہ شرعی اعتبار سے بھی دنیاوی اعتبار سے بھی والدین کا یہ حق کا یہ فیصلہ ظالمانہ ہے, یہ طے ہو جاتا ہے. اس معاملے میں آپ ان کے شر سے اپنے آپ کو بچا لے سکتے ہیں, لیکن اس کو دلیل بنا کر بقیہ معاملات میں ان کے ساتھ حق تلفی یا برا سلوک آپ نہیں کر سکتے. ان کے حسن سلوک کا خیال رکھنا آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. اس معاملے میں آپ ان کا ساتھ نہیں دیں گے, آپ ان کے ظلم سے بچنے کے لیے جو چاہے کر سکتے ہیں, لیکن اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے کہ جس کے نتیجے میں آپ ان کی حق تلفی کریں. مثال کے طور پر ایک مثال میں آپ کو دینا چاہوں گا. والدین میں سے بسا اوقات ظلم کی ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ اولاد میں سے کسی ایک کو اپنی ساری جائیداد کا وارث بنا دیتے ہیں, حالانکہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. انصاف دونوں کے درمیان ضروری ہے. اب ہوتا کیا ہے, ٹھیک ہے والدین نے آپ کو آپ کی حق وراثت سے محروم کر دیا, ایک بھائی کو دے دیا, آپ کو نہیں دیا. آپ کو اس کی اجازت ہے کہ آپ جائز امکانات میں سے کوئی بھی امکان استعمال کر کے اس جائیداد سے اپنا حصہ حاصل کرنے کی کوشش کریں, لیکن اس کی اجازت ہرگز نہیں کہ آپ غصے میں جا کر والد کا قتل کر دیں جیسے بعض ظالم کرتے ہیں, یا والد کے خلاف جو ہے آپ محاذ کھولیں پوری دنیا کے اندر, بدنام کرتے پھرے, بہت سارے جو کچھ ہوتا ہے آپ جانتے ہیں. تو شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ جس معاملے میں آپ پہ ظلم ہو رہا ہے اس ظلم سے, اس کے شر سے آپ اپنے آپ کو بچا لیں, لیکن آپ ان کے خلاف کسی قسم کی مزید کارروائی یا اقدام نہ کریں. شیخ ابن باز رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی نے سوال کیا, کہا کہ میرے والد ایسے ہیں, اللہ میرے اوپر رحم فرمائے. وہ کہتا ہے کہ اللہ مجھ پر رحم فرمائے, میرے والد ایسے ہیں کہ میں بتا نہیں سکتا, اتنے گئے گزرے آدمی ہیں, تو کیا مجھے اجازت ہے کہ میں ان پہ لعنت ملامت کروں, باپ پر لعنت ملامت کروں؟ اور وہ کہہ رہا ہے کہ وہ واقعی مستحق ہیں اس کے. شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نہیں, تم لعنت ملامت نہیں کر سکتے, تم صرف اتنا کہو اللہم اکفنا شرہ, اللہ تعالیٰ ان کے شر سے مجھے بچا لے. یا تم یہ کہو حسبی اللہ ونعم الوکیل, تم یہ کہو اللہ تعالیٰ میرے لیے کافی ہے اور وہ بہتر کارساز ہے.
تم اپنا معاملہ صرف جو ہے ان کے شر سے بچنے کا کر لو، لیکن آگے بڑھ کر تم ان پر لعنت تان کرو، ان کو لعنت ملامت کرو، شریعت اسلامیہ اس کی تم کو اجازت نہیں دیتی۔ یہ کیوں کہا کہ جو ہے تم لعنت ملامت نہ کرو؟ اگر ہم دیکھنا چاہیں، امام بخاری بھی الادب المفرد ہی میں 2-4 باب کے بعد ایک باب باندھتے ہیں، اس میں ایک حدیث کے الفاظ یہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث آئی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی بیان فرمائی کہ اس آدمی پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے جو آدمی اپنے والدین پر لعنت بھیجتا ہے۔ جو آدمی اپنے والدین پر لعنت بھیجتا ہے اس آدمی پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔ تو بات یہاں پہنچ کر یہاں واضح ہوتی ہے کہ آدمی اگر واقعی معنوں میں والدین ظالم واقع ہوتے ہیں تو کیا کرے؟ شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو ان کے شر سے، اس ظلم سے بچنے کے لیے جو جائز امکانات، جو جائز راستے ہوتے وہ ضرور اختیار کریں۔ والدین کی فرما برداری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے ظلم کو بھی آپ صحیح قرار دیں، اسلام اس کا تو آپ کو حکم نہیں دیتا۔ آپ اس کے شر سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے آپ چاہیں تو اپنے آپ کو جو ہے جائز ذرائع اختیار کر کے بچا سکتے ہیں، لیکن اس کو دلیل بنا کر ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ ختم نہیں کر سکتے۔ اس سلسلے میں اگر آپ دیکھنا چاہیں، ہم دیکھنا چاہیں تو سب سے واضح مثال صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے وہ صحابہ ہیں کہ قبول اسلام پر جن کے والدین نے ان پر مختلف قسم کا ظلم ڈھایا۔ کسی کے والدین نے بیڑیاں ڈال کر قید کر دیا، کسی نے مارا پیٹا، بعض لوگوں کے سرپرستوں نے کیا کیا، ان کو چٹائی میں لپیٹ دیا، اوپر لٹکا دیا، نیچے سے دھواں دیتے تھے دم گھٹ جائے، اور پتہ نہیں کس قسم کی تکلیف۔ لیکن آپ کو ایک صحابی بھی ایسے نہیں ملیں گے جنہوں نے اتنے برے سلوک کے باوجود بھی، جو کوئی شک نہیں کہ یہ ظلم ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ یہ ظلم ہے جو ان پر ہو رہا ہے، لیکن اتنے سارے معاملات کے باوجود ان میں سے کسی نے اپنے والد والدہ کے لیے کسی قسم کا سخت جملہ کہا ہو، آپ کو اس کی مثال نہیں ملتی۔ یہ صحابہ کا یہ جو نمونہ ہمارے سامنے ہے، یہی اس باب کی سب سے اہم بنیاد ہے کہ والدین اگر ظلم کرتے بھی ہیں، کسی معاملے میں ظالم واقع بھی ہوتے ہیں، اپنے آپ کو شر سے بچانے کی کوشش کرو، لیکن ان کے حسن سلوک سے تم دستبردار نہیں ہو سکتے، اپنے آپ کو اس سے دور لے کر نہیں جا سکتے۔ اور اس معاملے کا ایک پہلو یہ بھی ہم اور آپ دیکھیں کہ اسلامی شریعت ہم کو یہ بھی بتاتی ہے کہ فرض کرو والدین ظالم واقع ہوئے ہیں تو یہ ضروری نہیں کہ تم ان پہ بد دعا کرو۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بات لکھ دی، بتا دی ہے قرآن مجید، حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم جو ہے قیامت کے دن تاریکیاں لے کر آئے گا۔ اگر وہ والدین ظالم ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ ان کے ظلم پر ان کے ساتھ کچھ ہونا چاہیے، وہ تو ہو کر رہے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یعنی کوئی اولاد میں سے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ والدین نے ظلم کی انتہا کر دیے، میرے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے، ان کو برباد ہو جانا چاہیے فلاں، تم زبان مت کھولو، تم کو اس کے کہنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے خود بتا دیا واقعی اگر وہ ظالم ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی گرفت کرے گا، تمہارے کہے بغیر بھی گرفت کرے گا، اور اگر تم کہہ دو گے تو کیا ہوگا؟ تمہارے کہہ دینے کی وجہ سے ہو سکتا ہے تمہارا جو اجر بنتا ہے وہ اجر ضائع ہو جائے گا، تمہارا جو اجر بنتا ہے وہ اجر ضائع ہو جائے گا۔ اور ایک بات یہ بھی تو ہو سکتی ہے کہ بہت سارے لوگ والدین کو ظالم سمجھ کر بد دعا کر دیں، ان کے حق میں بڑی باتیں کہہ دیں، کچھ الٹی سیدھی زبان استعمال کر لیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ اس بد دعا سے یا جو ہے اس بری زبان سے یا برے سلوک سے بری ہوں، تو آپ کا یہ بد دعا کرنا یہ ظلم ہو جائے گا پھر والدین کے حق میں۔ آپ کا ظالم سمجھنا اگر اس میں غلطی ہوئی تو آپ کا جو رد عمل ہوگا وہ والدین پر ظلم ہو جائے گا، اور والدین پر ظلم بڑا ظلم ہے، ظلم ویسے ہی تاریکی ہے، اور کوئی اپنے والدین کے ساتھ کرے یہ بہت بڑا گناہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے مختصر الفاظ میں آپ یوں سمجھیے کہ یہ جو باب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باندھا ہے، باب بر والدیہ وان ظلما، کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اگرچہ وہ تم پر ظلم کر رہے ہوں۔ اس باب کا سیدھا سا پیغام یہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا جو عام حکم ہے وہ ان کے ظالم ہونے کی صورت میں بھی برقرار رہے گا، لیکن اسلامی شریعت یہ نہیں کہتی کہ ان کے حسن سلوک کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگر ظلم زبردستی کر رہے ہیں تب بھی تم اس کو قبول کرو، اس کو برداشت کر کے خاموش رہ جاؤ۔ نہیں، اسلامی شریعت اس کی اجازت دیتی ہے کہ آدمی جائز حدود میں رہ کر ان کے اس شر سے اپنے آپ کو بچا لے، اسلامی شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، لیکن اس شر سے بچنے کے نام پر
آدمی ایسی کارروائیاں کرے، ایسے کام کرے، ایسی باتیں کریں کہ جس کے نتیجے میں والدین کی حق تلفی ہوتی ہو، تو پھر یہ حق تلفی ہوگی، ان کے ظالم ہونے کی وجہ سے یہ حق تلفی نظر انداز نہیں کی جائے گی۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا باندھا ہوا ایک باب تھا۔ آپ دیکھیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کیسے ہونا چاہیے، اس کی ایک مثال اگر آپ دیکھنا چاہیں تو سورہ مریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ جو انہوں نے اپنے باپ کو دعوت دیتے ہوئے کہے، آپ وہ الفاظ پڑھ لیجئے۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 41 سے لے کر تقریباً آیت نمبر 49 یا 50 کے لگ بھگ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو جس لہجے میں دعوت دی، باپ ظالم ہے، بت پرست ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ صرف یہ کہ نبی توحید کے امام ہیں، اب پتہ ہے حضرت ابراہیم سے زیادہ بہتر کون جا سکتا ہے کہ دنیا کا سب سے جو ہے بڑا گنہگار مشرک ہے، مشرک انسان، کافر انسان، سب سے بڑا مشرک، سب سے بڑا ظالم ہے، اور ساری اس کو کہیے کہ قباحتیں اس کے اندر ہو سکتی ہیں، اور اس کے مقابلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید کے سب سے اونچے درجے پر ہیں۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جن الفاظ میں اپنے والد کو دعوت دی، آپ لفظ پڑھیے، اس میں کہیں آپ کو نہیں لگتا کہ باپ کی غلطی پہ ٹوکتے ہوئے بھی کہیں ان کے اپنے بڑے ہونے کا احساس آپ کو مل جائے، کہیں نہیں ملے گا۔ وہی لگتا ہے کہ جیسے کوئی چھوٹا سا بچہ، عاجز بچہ اپنے جو ہے بڑے بزرگ سے جو ہے بڑے ادب کے ساتھ مخاطب ہو رہا ہے۔ یہ وہی بات ہے، باپ ظالم ہے، سب سے بڑا ظلم شرک ہے، اس شرک کا شکار ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دھمکیاں بھی دے رہا ہے، لَأَرْجُمَنَّكَ، رک گئے تو رک گئے، ورنہ میں جو ہے تمہیں پتھر سے مار کے ختم کر دوں گا۔ باپ جو ہے حضرت ابراہیم غلط ہے، باپ شرک پر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید پر ہیں، اور وہ جو ہے زبردست کہہ رہا ہے کہ اگر تم رکے نہیں تو لَأَرْجُمَنَّكَ، میں تمہیں پتھروں سے مار کے ختم کر دوں گا۔ لیکن اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام جس لہجے میں اپنے باپ کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، یہ مثال ہے اس باپ کی کہ والدین ظالم بھی ہوں تو ایک بچے کو اپنے والدین کے ساتھ یا اپنے بڑوں کے ساتھ سلوک کیسے رکھنا چاہیے۔ تو بھائیو، مجھے آج زیادہ کچھ نہیں کہنا، چونکہ اس باب کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صرف ایک اثر نقل کیا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا، اس لیے میں نے اسی پر روشنی ڈالی، مناسب سمجھی۔ باقی جو باتیں ہیں وہ ساری باتیں، جیسے میں نے کہا کہ مشاہدے سے ہمارے سامنے یہ ساری باتیں آتی ہیں۔ شریعت اسلامیہ سے بس اتنا سا ہم کو پتہ چلتا ہے کہ ظالم والدین کے ظلم سے بچنے کی کوشش کرنا، اس کے لیے جائز ذرائع اختیار کرنا، شریعت بالکل آپ کو اس کی اجازت دیتی ہے۔ یہ نہیں کہتی کہ تم جو ہے زبردستی ظلم جھیلو، یہ تو نہیں کہتی، لیکن یہی کہتی ہے کہ ظلم کے علاوہ بقیہ معاملات میں حسن سلوک برقرار رہنا چاہیے، باقی رہنا چاہیے، اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ظلم کو بنیاد بنا کر بقیہ معاملات میں حسن سلوک کو تم ختم کر دو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ جو آداب ہم والدین کے ساتھ معاملات کے سلسلے میں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والدہ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کمپلین کرتا ہے کہ میرا بیٹا جو ہے ایسا کرتا ہے، تو جب بیٹے کو بلاتا ہے تو بتاتا ہے کہ مجھے نہ تو نام ٹھیک رکھے ہیں نہ تو اس حدیث کو کیسے سمجھیں؟ آئے گی حدیث انشاءاللہ، ہم لوگ جو اس کا ذکر کریں گے آئندہ ہم لوگ ذکر کریں گے اس کا انشاءاللہ۔ ایک مسئلہ بھائی نے جو حدیث پوچھی ہے میں مختصر اشارہ کر دیتا ہوں، اس میں یہ ہے کہ باپ جو ہے بیٹے کی شکایت کرتا ہے کہ بیٹا میرا حق ادا نہیں کر رہا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹے کو بلا کر جو ہے بات کرتے ہیں تو بیٹا بتاتا ہے کہ باپ نے میرے حق ادا نہیں کیے ہیں پہلے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو ادب سکھاتے ہیں۔ پہلے تو بیٹے کو بلا کر جو ہے اس کو ادب سکھاتے ہیں، لیکن وہیں باپ کو بھی تلقین کرتے ہیں کہ یہ بیٹے کا حق بنتا ہے، صرف ایک طرفہ معاملہ نہیں ہے کہ تم جو صرف امید رکھو کہ اولاد تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے، اچھی رہے، یہ ایک طرفہ معاملہ نہیں، تمہارا بھی حق بنتا ہے کہ ان کے بنیادی حقوق ادا کرو، جیسے صحیح نیک بیوی کا انتخاب کرو، ان کا نام رکھو اور ان کی صحیح تربیت کرو۔ یہ ساری باتیں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھائی، انشاءاللہ اس کا ذکر آئے گا، مستقل دیکھیں گے، واللہ تعالی اعلم۔ جی ایک صحابی جو ماں ان سے کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھتے، وہ نہیں دیکھتے اچھا اویس قرنی کی بات کر رہے ہیں۔
بھائی نے سوال یہ کیا ہے کہ ایک صحابی ایسے ہیں، ان کا جو سوال ہے میں دوہرا رہا ہوں پہلے، کہہ رہے ہیں کہ ایک صحابی ایسے ہیں جن سے ان کی ماں نے کہا کہ تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مت دیکھو، پوری زندگی مت دیکھو، تو وہ نہیں دیکھے۔ واقعہ ایسا نہیں ہے، واقعہ ایسا نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو وہ صحابی نہیں ہے، سب سے پہلے تو وہ صحابی نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں ہے، ملاقات نہیں کی ہے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ اویس قرنی یمن کے رہنے والے، ان کی والدہ جو ہے بیمار رہتی تھی، تو حضرت اویس اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ کے نبی مدینہ میں باحیات ہیں، حضرت اویس کو پتہ ہے، اور جا کے ملنا چاہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن یہاں والدہ بیمار ہے، والدہ کو ضرورت ہے، والدہ کو اولاد کی ضرورت ہے۔ شریعت اسلامیہ کی نظر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملاقات کرنا، خاص طور پہ ہجرت ختم ہو جانے کے بعد، ہجرت کی مدت ختم ہو جانے کے بعد اللہ کے نبی سے جا کے ملاقات کرنا کوئی فرض عین کے درجے کا کام نہیں تھا، وہ مستحب کام تھا کہ اگر کوئی آدمی وہاں پہنچ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر لیتا تو شرف کی بات، فضیلت کی بات کہ شرف صحبت مل جاتا، اور اس کے جو فضائل ہیں اس سے متعلق تمام اسے مل جاتے، لیکن یہ کوئی فرض عین نہیں ہے۔ فتح مکہ کے بعد ہجرت کو جو ہے ختم کر دیا گیا، اب یہ واجب نہیں کہ جو بھی اسلام قبول کرے وہ اللہ کے نبی سے آ کر ملاقات کرے ہی، ایسا کوئی واجبی مسئلہ نہیں تھا۔ اویس قرنی کے سامنے دو مسئلے تھے، ایک تھی والدہ کی خدمت جس کی خدمت کے لیے ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملاقات کرنا۔ اور یہی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی جذبات میں اگر سوچے گا تو سوچے گا نبی سے بڑھ کر کیا ہے، اللہ کے نبی کی طرف دوڑا چلا جائے گا، اور لیکن شریعت کے صحیح علم کی روشنی میں اگر دیکھے گا تو اسے اعمال کے درجات جو ہوتے ہیں ان کو سامنے رکھنا ہوگا۔ ماں کی خدمت اس وقت اویس قرنی پہ فرض عین تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آنا ایک مستحب درجے کا کام تھا، بہت اونچے درجے کا کام، لیکن واجب نہیں، فرض عین کے درجے میں نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا، ماں کی خدمت کو ترجیح دی۔ تو یہ ایسا مسئلہ نہیں کہ ماں نے اللہ کے نبی سے جا کر ملنے سے روکا، یہ بات نہیں ہے۔ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ ماں بیمار ہے، اسے جو ہے بچے کی، اپنے بیٹے کی خدمت کی ضرورت ہے، ماں نے یہ کہا کہ میری خدمت کرو، تو دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے۔ تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں کہ جیسے ماں نے جو ہے حضرت اویس قرنی کو کسی قسم کا ظلم کیا کہ اتنی بڑی نیکی سے محروم کیا، نہیں۔ آپ دیکھو کتنے شرف کی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے ہی یہ بات کہی کہ ایک آدمی جو ہے تمہارے پاس آئے گا، اویس قرنی کے بارے میں کہا، اگر تمہاری اس سے ملاقات ہو جائے تو تم اس سے اپنے حق میں دعا طلب کرو، دعا کرواؤ۔ حضرت عمر صحابی ہیں، اور اتنے جلیل القدر صحابی کہ امت اسلامیہ میں نبی کو چھوڑ کر امتیوں میں دوسرے نمبر کے امتی ہیں، ابو بکر کے بعد عمر ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی فضیلت اویس قرنی کو دی، کہا عمر سے کہ اگر آپ کی ملاقات ہو تو اپنے حق میں ان سے جو ہے دعا کروانا نہ بھولنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر بات ہے ساری باتیں وحی کے ذریعے ہی بتائی جاتی تھیں، ہاں اللہ کے نبی کو وحی کے ذریعے بتائی جاتی ہیں ساری باتیں، جی ٹھیک ہے۔ پہلے واقعے میں ایک ہی بات تھا اور دوسرے واقعے میں لوٹے بول کر تھا، تو وہ دونوں کو ملا کر سمجھیں گے یا الگ الگ چیزیں ہوئی ہیں الگ الگ؟ یعنی بھائی کے سوال کا سیدھا سا مطلب یہ کہ گزشتہ درس میں دو حدیثیں ہیں۔ پہلی حدیث میں یہ الفاظ ہے کہ اللہ کے نبی سے اس آدمی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کون حسن سلوک کا مستحق ہے، اللہ کے نبی نے کہا تمہاری ماں، پھر تمہاری ماں، پھر تمہاری ماں، اس میں سے پھر کا تو ہو سکتا ہے ایک ہی مجلس میں مسلسل پوچھ رہا ہے، اللہ کے نبی نے کہا تمہاری ماں، تو اس نے کہا ان کے بعد اللہ کے نبی نے کہا یہ پہلی حدیث میں۔ دوسری جو حدیث ہے اس میں ثم عاد کے الفاظ ہیں، تو میں نے جیسے بتایا کہ احتمالات کئی ہو سکتے ہیں، یہ تو ہو سکتا ہے کہ جیسے پہلی حدیث ہے وہی معنی مراد ہو، یا ہو سکتا ہے کہ عادہ کا مطلب پوچھا، بات ختم ہو گئی، پھر کسی تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ واپس پلٹ کے پوچھا، مجلس پھر ختم ہوئی، پھر تھوڑی دیر بعد پوچھا، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اور ایک احتمال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک دن پوچھا، پھر دوسرے دن، پھر تیسرے دن، یہ بھی امکانات ہو سکتے ہیں یہ بات کی۔ تو بھائی کے سوال یہ ہے کہ کیا ہم یہ سمجھیں کہ یہ سارے واقعات ایک بار پیش آئے ہیں، ایک ہی واقعہ ہے جسے الگ الگ صحابہ الگ الگ انداز میں بیان کر رہے ہیں، یا پھر یہ کہ یہ کہیں گے کہ یہ واقعہ ایک سے زائد مرتبہ پیش آیا ہے؟ دیکھیے عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر صحابی ایک ہی صحابی ہوں
اور ان سے روایت کرنے والے الگ الگ لوگ الگ الگ انداز میں روایت کر رہے ہوں تو عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ واقعہ ایک ہی ہے، بس روایت بالمعنی کہتے ہیں کہ روایت کرنے والے الفاظ اپنے اپنے استعمال کر رہے ہیں، معنی ایک ہی بیان کرنا چاہ رہے ہیں، صحابی ایک ہوں۔ لیکن اگر صحابہ الگ ہو جاتے ہیں، دو الگ صحابہ، وہ روایت کرنے والے صحابی الگ، یہ روایت کرنے والے صحابی الگ، دونوں الگ الگ ہو جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں دونوں امکان برقرار رہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ایک ہی واقعہ ہو، دو صحابی اپنے اپنے انداز میں بیان کر رہے ہوں، یا یہ امکان بھی رہتا ہے کہ یہ واقعہ ایک سے زائد مرتبہ پیش آیا ہو، کہ ایک صحابی نے ایک واقعہ دیکھا، انہوں نے نقل کیا، اور ایک واقعہ کسی اور نے دیکھا، انہوں نے نقل کیا، دونوں احتمال باقی رہتے ہیں اس وقت جب دو الگ الگ صحابی ہوں۔ اور یہ جو روایت پچھلے درس میں ہماری گزری، دو روایتیں، دو الگ الگ صحابہ کی روایتیں ہیں، دو الگ الگ صحابہ کی روایتیں۔ جی ہاں، اگر ہم صحیح الادب المفرد پڑھ رہے تو آج ابن عباس کے جو ضعیف حدیث کیسے ہیں؟ ہم صحیح الادب المفرد کا درس نہیں دے رہے ہیں، ہم الادب المفرد کا درس دے رہے ہیں، جس میں ہم آپ کو صحیح اور ضعیف دونوں کا تعارف کروائیں گے، اور ضعیف اگر کہیں روایت آتی ہے تو کیوں ضعیف ہے سبب بتائیں گے۔ تو درس جو ہے ہمارا صحیح الادب المفرد کا نہیں، درس الادب المفرد امام بخاری کے الادب المفرد کا درس ہے۔ ہاں البتہ شیخ البانی کی جو صحیح اور ضعیف ہے اس سے بھی فائدہ اٹھائیں گے، اور دوسری کئی کتابوں سے فائدہ اٹھا کر ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ جی 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 جی، تو اب ظالم اگر والد ہے ان کے لیے بھی یہی حقوق ہوتے ہیں، مطلب جیسے آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ والد اگر ظالم واقع ہوں تو حسن سلوک والد کے ساتھ، والد کے متعلقین کے ساتھ کا جو بات ہم نے پڑھی، میں نے کہا نا کہ ان کا ظلم جس باب میں ہے اس باب میں آپ ان کے شر سے بچیں گے، بقیہ حسن سلوک کے سارے ابواب برقرار رہیں گے، حسن سلوک کے باقی سارے ابواب برقرار رہیں گے۔ جی، اور روایت میں نے ابھی بتاتے ہوئے کی کہ جو پچھلے درس میں جو روایت آئی ہے، دونوں روایتیں ابو ہریرہ ہی کی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرنے والی جو سند ہے، سند میں راوی الگ الگ ہیں، سند میں راوی الگ الگ ہیں، تو اس میں زیادہ امکان یہ ہے کہ واقعہ ایک ہی ہو، اس کا امکان زیادہ ہے۔ جو پچھلے درس کی بات میں نے کہا نا کہ صحابہ الگ ہیں، تو الگ نہیں، صحابی ایک ہی ہیں، حضرت ابو ہریرہ ہی ہیں، لیکن ان سے روایت کرنے والا جو سند ہے، سند میں پھر جو ہے الگ ہوئے ہیں راوی، تو ایک راوی نے پہلا لفظ نقل کیا، دوسرے راوی نے دوسرا لفظ نقل کیا ہے۔ جی، واللہ تعالی اعلم، وسبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔